بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آئے روز نئی کچھ نہ کچھ سنسنی خیز ہوتا ہی رہتا ہے۔ کل ملک میں ایک نیا محاذ کھلا، آپ اس کو عام لفاظ میں کٹا کھلنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک نیا محاذ کل حکومت وقت نے سپریم کورٹ کے خلاف کھول دیا۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں الیکشن نہ کروانے پہ کیس کی سماعت جاری تھی، تو دوسری طرف حکومت وقت ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے محاذ سنبھالا اور قومی اسمبلی میں دھواں دار تقریر کی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو بولا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اسمبلی میں آئے اور سب سے پہلے قوم سے معافی مانگے، تو اس کے بعد خان صاحب سے بات ہو سکتی ہے۔ اور نیا محاذ کل انہوں نے کہا کہ یہ دو ججز کا جو اختلافی نوٹس پہ فیصلہ ہے، اگر ہم نے اس پہ قانون سازی نہ کی تو ہمیں مورخ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ان کے کہنے کی دیر تھی، اور رات کو ہی مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اور سپریم کورٹ کے لیے قانون سازی کر دی گئی۔ اب یہ قانون سازی پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، ابھی اس پہ ڈیبیٹ چلے گی۔ یہ مختلف اس کے پوائنٹ آف ویو ہے، مختلف زاویے ہیں۔ سب سے پہلا تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوتا ہے جس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ اپوزیشن نام کی چیز نہیں ہے۔ اپوزیشن میں راجہ ریاض صاحب ہے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہے اور وہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کوئی بھی قانون پاس کروانا اس ٹائم مشکل نہیں۔ اب اس قانون کو کون روکے گا؟ کون سی شخصیت ایسی ہے جو اس قانون پہ تلوار چلائے گی؟ اب یہ ہے کہ اس قانون کے بعد یہ کمیٹیوں میں گیا ہے، کمیٹیوں میں بحث ہونے کے بعد یہ سینٹ میں جائے گا اور سینٹ سے منظور ہو جائے گا۔ اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ صدر پاکستان کو جو بھیجے گئے، اگر وہ اس مسودے کو واپس بھی کرتے تو اس کے بعد 40 دن کے اندر اندر یہ قانون پاس ہو جائے گا۔ اگر اس سینیریو کے تھوڑا سا پیچھے جائیں، بیک گراؤنڈ میں جائیں، تو یہ بہت واضح ہے کہ وہی 90 کیا پرانا دور ہے جب حکومتیں اور حکومت وقت مسلم لیگ نون کو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے شروع سے آج تک یہ مسئلہ رہا ہے، کیونکہ دونوں جو جماعتیں تھیں اس وقت کی جو پاور پالیٹکس کرتی تھی، ان کی خواہش تھی کہ سب کچھ ان کے تابع ہو، مطلب ججز بھی ان کے تابع ہو۔ اس سے پہلے ججز کو جو تعینات کرنے کا اختیار تھا سپریم کورٹ کو، جو سپریم کورٹ کے سینئر جج اور چیف جسٹس کو تعینات کیا جاتا تھا، وہ ہماری پارلیمنٹ کرتی تھی، وہ پرائم منسٹر صاحب کرتے تھے، وہ وزیر قانون اسمبلی بھیجتے تھے اور اس سے ہوتا تھا۔ لیکن جسٹس سجاد علی شاہ نے اس پہ جو فیصلہ دیا تھا اور اس پہ جو ہو گئے تھے، ان بھی گئے تھے اور چیف جسٹس نہیں رہے تھے، لیکن جسٹس سجاد علی شاہ نے جو طریقہ کار سپریم کورٹ کا واضح کیا، اس طریقہ کار کے تحت آنے والے 10 سال تک بھی ہمیں پتہ ہے کہ چیف جسٹس کون سے ہوں گے اور کس چیف جسٹس کا کون سا نمبر ہے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ واضح فیصلہ۔ اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اور لیٹ آئیں تو مشرف دور میں جو ہوا تھا، جو ججز تعینات کیے جاتے تھے، تو وہ ہماری لا کرتی تھی، منسٹری لا کرتی تھی، لیکن افتخار صاحب نے بھی اس پہ ریسٹرکٹ کیا اور یہ سارا معاملہ اب سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اگر آپ سو موٹو پہ قانون سازی کر دیتے تو چیف جسٹس ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس صرف ایک ثانوی حیثیت ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں، ملک۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت جو چاہے، جو مرضی کرے، جس طرح انسانی حقوق کی پالمانی کرنی ہے کرے، جو اس کا کام ہے کرنا چاہتی ہے وہ کرے، جو وہ غلط قانون بنانا ہے جو اس نے کرنا ہے کرے، لیکن چیف جسٹس صاحب کے پر کاٹ دیے جائیں اور وہ سو ووٹوں نہ دے سکے۔ یہ ہے ہماری حکومت وقت کرنا چاہیے کہ اچھا، اس میں ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے، اب یہ سو موٹو تو ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو طریقے انصاف کی ایک پٹیشن دائر کی گئی، اس پٹیشن پہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ کل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا بھی یہ 3-4 تھے، تو جسٹس مدوخیل جنہوں نے اضافی نوٹس پہ فیصلہ سنایا تھا، انہوں نے کہا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ بات کریں الیکشن پہ، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اب اس سارے سینیریو میں جو طریقہ کار واضح ہے جو کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے بہت سے دوست ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تب وہ جج آئیں گے تو ان کے پر کاٹ دیے جائیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ثانوی چیف جسٹس کی حیثیت سے ہوں گے، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے،
انہوں نے کیا کرنا ہے، جب 100 ووٹوں کا اختیار ہی چیف جسٹس سے چھین لیا جائے تو پھر چیف جسٹس کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی سی رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے بیان کی وضاحت کی اور اب وہ آئے مائیں شائع کر رہے ہیں کہ ہمیں، میرا مطلب جمہوری تھا، ہم جمہوری طریقے سے عمران خان کا مقابلہ کریں گے۔ تو جو بات آپ کی زبان سے ایک دفعہ نکل جائے، تیر سے نکلا ہوا کمان، بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی واپس نہیں آتی۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا سچ تھا وہ سچ انہوں نے کہہ دیا۔ واضح طور پہ آپ کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بکلائی ہوئی جماعت لگ رہی ہے۔ بکلاہٹ میں ایسے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بکلاہٹ میں قانون سازی کیے جا رہے ہیں، صرف الیکشن کے خوف سے کہ الیکشن میں نہیں جانا، اس کے لیے ہمیں کس حد تک بھی جانا پڑے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ کل ہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے 11 ماہ ہو گئے ہمیں، ہم دوست ممالک کو منا رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے 11 ماہ سے دوست ممالک ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ کو اس حکومت کو الوداع کہہ دینا چاہیے۔ لیکن اتنے واضح ہے کہ کرسی چھوڑنے کا دل نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نون لیگ کی جو بچی ہوئی ساکھ تھی اس کو برباد کرنے کے تل گئے۔ اب بچی ہوئی ساکھ جو ہے اس میں اس کو قبر میں اتارنے کی تیاریاں ہیں مسلم لیگ نون کی۔ جو بھی اب جو کچھ آپ گڈھا کسی کے لیے آپ گڈھا کھودتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اگر آپ کسی کے لیے گڈھا کھودتے ہیں تو سب سے پہلے آپ رکھیں اس گڈھے میں آپ خود ہی گریں گے۔ یہی حال مسلم لیگ نون کا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ آج قانون سازی کر کے یہ سارے معاملات طے کرتے کہ کل کسی بھی حکومت آئے، وہ عمران خان کی آئے، وہ پیپلز پارٹی کی آئے، وہ کسی اور کی آئے، تو آپ صرف تماشا دیکھتے رہ جائیں گے اور آپ اپنے ہاتھوں پہ کانٹیں گے، دانت کاٹیں گے، جسے کہتے ہیں دندیاں ماریں گے کہ ہم نے یہ کیا قانون سازی کی جو الٹا آپ ہی کے سر بڑھ جائے گی۔ تو آج سنا مریم نواز صاحبہ کسی جلسے میں ججز کی آڈیو بھی چلائیں گی۔ یہ جوید چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ جوید چوہدری صاحب اپنے ویلاگ میں کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ آج جلسے میں ہمارے چیف جسٹس کی ایک نئی آڈیو پیش کرے گی۔ تو یہ تو آنے والا سینیریو بتائے گا۔ ابھی جتنے بھی وکلا ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہ قانون جب بنتا ہے پھر یہ کورٹ میں چیلنج بھی ہوگا اور کورٹ اسے اڑائے گی، اڑانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی تو قانون سازی پہ مسلم لیگ تک گوش ہے کہ وہ قانون سازی کر رہی ہے۔ اس پورے معاملے میں پیپلز پارٹی کہیں بھی کھل کے سامنے نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ ہے، بیک فٹ پہ بیٹھ کے اس پورے کھیل کا مزہ اٹھا رہی ہے، فرنٹ لیڈ پہ نہیں ہے۔ پوری فرنٹ لیڈ پہ اس ٹائم مسلم لیگ نون لگی ہوئی ہے قانون سازی میں بھی۔ اب دیکھنا ہے کہ جو آئین کو 50 سال ہو گئے ہیں، اس کا جو کھلاواڑ آئین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو شاید جو کہتے ہیں کہ آئین نئے سرے سے لکھا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ واقعی آئین نئے سرے سے لکھا جا رہا ہے۔ اپنی مرضی کا آئین لکھنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئین میں واضح یہ شک ہے، موجود ہے کہ عدالتیں اپنے جو قوانین ہیں وہ خود بنائیں گی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ پھر کس لیے رہ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، پارلیمنٹ جو چاہے قانون بنا سکتی ہے۔ یہی پارلیمنٹ عام لوگوں کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کر رہی۔ عام بیچارے لوگ آٹے کی لائنوں میں خوار ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے قانون سازی نہیں ہے۔ اب رہ گئی ایک بات آپ کو اور کر دیتے ہیں، جو ڈالر کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ڈالر، ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا سارا کرتا دھرتا جو ڈالر پہ توانائی ان کی لگی ہے۔ ڈار صاحب فرماتے کہ میرا پاکستان میں اسٹیک ہی نہیں ہے، میرا پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اور ڈار صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ میرے بچے بہت محنتی اور ہوشیار، لائق فائق ہے، ان کا آئی کیو اتنا ہائی ہے جو لندن، باہر دبئی اور دوسری جگہ پہ ان کے کاروبار ہے۔ وہ میرے بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں۔ تو اس سے آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ ڈالر گرنے سے کس کا نقصان ہوتا ہے۔ ڈالر اگر کی قیمت کم ہوگی اس کا نقصان ڈار صاحب کا ہوگا۔ ڈار صاحب جو کاروبار ہی باہر ہے تو ڈالر کا پاکستان میں قیمت کم ہوگی تو ڈار صاحب کو نقصان ہوگا۔ جیسے ہی ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو ڈار صاحب کے کاروبار کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کے وزیر خزانہ ہی کا کاروبار سارا باہر ہوگا، پاکستان میں اس کے اسٹیک ہی نہیں ہوگے، تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت نیچے نہیں آ سکتی۔
یہ تو آپ چھوڑ ہی دیں گے، اساک ڈال کے ہوتے ہوئے ڈالر کی قیمت نیچے گی، ڈالر کی قیمت مزید بڑھے گی، کیونکہ ان لوگوں کے سٹیک باہر ہے، ان لوگوں کی سارا پراپرٹی باہر ہے، پیسہ باہر ہے، تو ڈالر کم کیسے کیا جائے؟ یہ کوئی پاکستانی بندہ ہو جو پاکستان کے بارے میں سوچے، جس کے سٹیک پاکستان میں ہو، تو تبھی ملک کا کچھ ہو سکتا ہے۔ سننے میں تو ہمیں یہ بھی آیا ہے کہ ایتھوپیا جیسا ملک کی کرنسی پاکستان سے آگے جا چکی ہے، پاکستان کی کرنسی ایتھوپیا سے بھی پیچھے جا چکی ہے، تو اس پہ صرف ماتم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کل عوام سے خطاب کیا، انہوں نے اس میں واضح طور پہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ اب وہ تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، تو خان صاحب نے جو اس سے پہلے غلطیاں کی ہیں یہ ازالہ خان صاحب بھگت رہے ہیں۔ خان صاحب کو لوگوں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں سے نہ نکلا جائے، پنجاب اسمبلی کے لیے اسمبلی نہ تحلیل کی جائے، لیکن خان صاحب اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، جو کہتے ہیں کہ جو خان صاحب سوچ لیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب خان صاحب نے جو سوچ لیا اب وہی ہوگا، خان صاحب بھی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سیاسی جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے ملک کا نقصان مزید بڑھے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قانون سازی کو کون سی طاقتور شخصیت روکتی ہے۔ صدر کے پاس اختیار ہے، یہاں یہ قانون سازی عدالتوں میں ہی جا کے واپس ہوگی، تو یہ آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا۔ آج اس کیس پہ مزید کیا ریمارکس آتے ہیں، کیا شاید آج کیس کا فیصلہ ہو پاتا ہے الیکشن کا کہ نہیں، تو یہ آج واضح ہو جائے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے بھی اجازت۔ اللہ حافظ۔